إن الحمد لله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. برادران من، معزز حاضرین، خواتین ملت، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و حمد و ثنا، عزت و جلالت، شان و شوکت صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سماوات ہے. بعدہ بے انتہا درود و سلام کی برسات نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، اس بات سے میں اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں اور میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات اچھی طریقے سے ودیعت کر گئی ہے، بٹھا دی گئی ہے اور رکھ دی گئی ہے کہ میرے اور آپ کے اس دنیا کے اندر آنے کا اور میرے اور آپ کے اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد، اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس کام کو عبادت کہتے ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یا نہیں تو دوسرے الفاظ میں ایسا بھی کہا جائے گا کہ ہر نیک کام کو، ہر نیک عمل کو عبادت کہتے ہیں. اب تھوڑا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم اس عبادت کے مسئلے میں، اس نیکی کے مسئلے میں، ان بھلائی کے کاموں کے مسئلے میں
کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کرنا تھا اور کتنا کرنا تھا، ہم لوگ کتنا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب کوئی بھی انسان نیکی کے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، بھلائی کے کاموں کی رغبت، شوق اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اتنا نہیں کر پاتا جتنا کہ اس کے دل کے اندر اس کی خواہش تھی۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ کون ایسی شخصیت ہے کہ اس کو نیکی کے کام کرنے سے روک رہی ہے، بھلائی کے کام کرنے سے روک رہی ہے؟ شیطان۔ یقیناً انسان بہت کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن کرنے کے لیے جاتا ہے تو شیطان اس کو نیکی کے کاموں کرنے سے روک لیتے۔ لیکن بندہ مومن وہی ہے جو کہ حالات سے ڈرتا نہیں ہے، حالات کو ڈٹ کر جم کر حالات کا مقابلہ کرتا ہے اور نیکی کے کاموں میں رغبت دلاتا ہے اور نیکی کے کام خوب جوش کے ساتھ، خروش کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھ لیجئے، اب یہ جو نیکی کے کام ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم پر سایہ فگن تھا اور وہ مہینہ ہم سے جدا ہو گیا، چلا گیا، نکل گیا۔ کیا ہم نے جو عبادتیں کی تھی، کیا ہم نے جو بھی صدقہ و خیرات کیے تھے، ہم نے الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، سب کچھ کیا۔ کیا یہ صرف رمضان کے مہینے تک محدود ہے؟ کیا یہ جو بھی ہم نے نیکی کے کام کیے تھے یہ صرف اور صرف رمضان کے مہینے تک محدود ہیں؟ نہیں، جو بھی کام کرو تو اس پر مداومت برتو، ہمیشگی لاؤ، لگاتار اس کام کو کنٹینیو کے ساتھ اس کام کو انجام دو، تبھی جا کر ہمارے وہ اعمال قابل قبول ہوں گے۔ ذرا دیکھتے ہیں ہم صحابہ کی زندگی کو۔ صحابہ کی زندگی جو تھی، کیا وہ صرف اور صرف ایک مہینے کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن مجید کے اندر کہا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ کچھ مومنین ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ رب العالمین سے وہ لوگ وعدہ کرتے تھے، اس پر جم کر ڈٹ کر کام کرتے تھے، پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں لگا ہوئے تھے۔ یہ جو عبادت ہے صرف چند دنوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے نہیں، چند مہینوں کے لیے نہیں، جب تک میری اور آپ کی سانس رہے گی، جب تک میں اور آپ اس دنیا کے اندر زندہ رہیں گے، جب تک میرے اور آپ کے جسم کے اندر جان رہے گی، اس وقت تک ہم کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ کہا رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ عبادت کرو، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، چند منٹوں کے لیے نہیں، آپ کی سانس جب تک باقی رہے گی، موت کے وقت تک آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہا کریں۔ اب دیکھیے، کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، اگر کوئی آدمی کہیں چلا گیا، کوئی مولانا قرآن مجید کی فضیلت کے اوپر بہترین تقریر کیے، بیان کیے، سن لیا، فوراً اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی اور اسی دن جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد دوسرے دن قرآن مجید بند ہو گئی اور رکھ دیے، چھوڑ دیے۔ کبھی نماز کی فضیلت کے اوپر بیان سن لیتا ہے، بہترین بیان سن لیتا ہے، اسی وقت سے شروع کر دیتا ہے فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی، صرف ایک دن، زیادہ سے زیادہ 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن مکمل پابندی کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی تھوڑی سی سستی آنے لگتی ہے، مکمل نہیں تب بھی تھوڑی تھوڑی سستی آنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ، کل ہم کسی کو تہجد میں دیکھے ہوں گے
یا پہلے ہم کسی انسان کو خوب عبادت کرتا ہوا دیکھے ہوں گے، پہلی صف کا نمازی پائے ہوں گے، لیکن آج انہی لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو بڑی مشکل سے بھی وہ لوگ جمعہ کے دن بھی ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ آدمی ہم کو نظر نہیں آتا۔ ایسی نیکیاں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ ایسے نیک اعمال، ایسے بھلائی والے کام، ایسے اچھے اعمال، ایسے کار خیر جو بھی ہیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ جو بھی کرو، جب بھی کرو، جیسے بھی کرو، اس کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرو اور لگاتار کرو، اس پر مداومت برتو، ہمیشگی لاؤ۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو تھوڑی بہت سی نیکیاں کر لیتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو نیکیاں پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کو وہی نیکیاں پسند ہیں جو ہمیشہ کی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن سددوا وقاربوا، آپ جو بھی کام کرو تو مکمل کرو، ادھورا نہ چھوڑو، ادھورا نہ چھوڑو، کسی بھی کام کو ادھورا نہ چھوڑو، جو بھی کام کرو کبھی بھی کرو اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھیے، نیکیوں پر شکر بجا لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے رمضان کا بہترین مہینہ دیا تھا، ہم نے اس مہینے میں روزے بھی رکھے، خوب تلاوتیں کی، تلاوت سنی، صدقہ حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کیے، جتنے بھی نیک اعمال کرنا تھا ہم نے کر لیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رمضان کے مہینے کو پا کر بھی دور تھے، اس کے باوجود بھی ہم خوش نصیب تھے، اسی لیے ہم کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کو اس بات پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اور آپ آج جمعہ کے دن مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز نصیب ہوئی، میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، نادان ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر مست آرام کے ساتھ مگن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ خوش نصیبی، خوش قسمتی ہم پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو چن لیا ہے، ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے۔ اس بات پر اللہ رب العالمین کا شکر بے انتہا بجا لانا چاہیے۔ کیوں؟ نیکی کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، نیکی کی توفیق بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ نیکی کی توفیق جب ہو گئی تو اس پر بھی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ دیکھ لیے، اب رمضان کا مہینہ چلا گیا تو نیکیوں کی ہم نے نیکیاں کی، اب اس کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ نیکیوں کی قبولیت کی نشانی کیا ہے؟ بعض علماء سلف کہتے ہیں الحسنۃ بعد الحسنہ، نیکیوں کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان نیکی کے بعد اپنی نیکی کو جاری رکھے گا، اپنے اعمال کو جاری رکھے گا، اپنے کاموں کو جاری رکھے گا۔ چند دن کیے چھوڑ دیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہر انسان کو اپنی نیکیوں کی فکر ہمیشہ دامنگیر ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو آدمی اس مال کو بچانے کے چکر میں کیا کچھ کرنا ہے جو سب کچھ کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا اور زیور ہے تو لا کر ان کو تلاش کرتا ہے، وہاں پر جا کر رکھتا ہے، اس کے سونے کی حفاظت کی تگودو میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس جائیداد ہے، مال ہے، تو اس کے کاغذات کی حفاظت کے لیے انسان ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے۔ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر اپنے مال کی، اپنے سونے کی، اپنے جائیداد کی حفاظت کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے اپنے نیک اعمال کی، اپنے بھلے کاموں کی، اپنے جتنے بھی ہم نے دنیا کے اندر نیک کام کیے ہیں ان نیک کاموں کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر ایک مقولہ مشہور ہے، سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر مال کما لینا بڑی بات ہے، مال کما لینا بڑی بات نہیں ہے، مال کو جمع کے رکھنا بڑی بات ہے۔ ہر کسی کی زبان سے آپ یہ سن سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے نیکی کرنا بڑی بات نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا، اس کو سنبھال کر رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب
جب انسان نیک کام کرتا ہے تو شیطان کسی نہ کسی طریقے سے اس کی نیکی کے کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 مقامات ایسے ہیں، 3 جگہ ایسے ہیں جہاں پر شیطان انسان کو آزماتا ہے۔ انسان کو شیطان نیکی کے کاموں سے، اس کے کاموں میں اس کی ٹانگ اڑ کر، اس کی ٹانگ کھینچ کر اس کو کھینچتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو وسوسے میں لاتا ہے، انسان کو وسوسے میں لاتا ہے۔ جو بھی انسان جتنے بھی نیکی کے کام کرتا ہے، بھلائی کے کام کرتا ہے، تو اس کے وہ نیکی کے کام کو شیطان بہت بوجھل محسوس کرنے لگاتا ہے۔ انسان اگر کوئی آدمی وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے، بھئی یہ کام بھی کرنا کیا، اس سے اچھا دوسرا کام ہوتا ہے۔ وہ کام کرنے کے لیے جاتا، وہ کام بھی اس کو پسند نہیں آتا، دوسرا پھر کام کرنے کے لیے جاتا نیکی کا کام، تب بھی شیطان اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ لیکن اگر بندہ سنبھل گیا، سمجھ لیا، تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے چنگل سے بچ جاتا ہے۔ جب شیطان کے چنگل سے بچ کر نیکی کا کام کرتا ہے تب بھی شیطان خاموش نہیں رہتا ہے، ریاکاری میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو ریاکاری میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہے، بیچارہ گھر سے نکلتا ہے، اخلاص کے ساتھ نکلتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پڑھنے لگتا ہے، کسی کو دیکھ لیا تو اپنی نمازوں کو لمبی کر دیا، کہیں گیا کسی کو کچھ دینے کی نیت سے، کسی بھائی کو کچھ مدد کرنے کی نیت سے چلا گیا، وہاں پر جاتا ہے، کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی آدمی کو دیکھ لیا تو اس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کچھ اور زیادہ دے دیتا ہے۔ یہ سب شیطان کا کمال ہے، یہ سب شیطان کا کمال ہے۔ اگر انسان اس سے بھی بچ جائے گا تو تیسرا مسئلہ، تیسرا معاملہ بہت عجیب ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے بھی انسان کو شیطان اس میں ڈال کر ہی رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسان کو خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان چند کیا نیک اعمال کر لیا، کیا چند نمازیں پڑھ لیا، کیا چند روزے رکھ لیا، یا دنیا کے اندر کبھی اللہ رب العالمین اس کو اس کے استطاعت کے مطابق مال دے دیا، چلا گیا حج کو جا کر آیا، اب اس کے اندر غرور، اس کے اندر گھمنڈ، اس کے اندر فخر، یہ ساری چیزیں شیطان لانے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھتا ہے۔ ہر مسئلے میں آپ کسی آرگنائزیشن کو لے لیجئے یا کسی مدرسے کو لے لیجئے، کسی بھی مسجد کو لے لیجئے، ہر ایک کے اندر یہی ہوتی ہے کہ اس بار ہم نے سب سے اچھا کام کیا۔ کوئی محلے والے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، رفاہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کا کام کر رہے ہیں، کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں، ان سے بھی اچھا کام ہم کیے۔ لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب شیطان کا کمال ہے، شیطان انسان کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، نیکیوں کی حفاظت کا مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے، ایک مومن اور ایک ایمان والے اور ایک بے ایمان کے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ایمان والے کے پاس جب فرشتے آتے ہیں، کچھ سوال جواب کرتے ہیں، تو ایک نوجوان اس کے پاس آتا ہے، ایک نوجوان اس کے پاس آتا ہے، خوبصورت نوجوان آتا ہے۔ وہ آدمی، وہ ایمان والا، وہ مومن ان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میری قبر میں آپ کیوں آئے ہو اور مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے خوبصورت نوجوان، انا عملک الصالح، میں تیرا نیک اعمال ہوں، جو کچھ تو دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا تھا میں وہ ہوں۔ اللہ رب العالمین انسان کی نیکیوں کو ایک خوبصورت انسان کے ذریعے سے خبر کے اندر بھیجے گا۔ اگر ہم دنیا کے اندر نیک کام نہیں کریں گے، بھلائی والے کام نہیں کریں گے، تو ہمارے قبروں کے اندر اجالا کہاں سے آئے گا؟ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے قبروں کے اندر سے کہاں سے نازل ہوگی؟ کہاں سے نازل ہوگی؟ اسی طریقے سے ایک جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، اس کے پاس بھی ایک نوجوان آئے گا، بھدی شکل والا آئے گا، اور وہ آدمی ڈر جائے گا، اس سے پوچھے گا آپ کون ہو؟
کہاں سے آئے ہو؟ میری قبر میں آپ کیوں آئے ہو؟ تو کہے گا اللہ رب العالمین کی آپ عذاب کی خوشخبری سن لیجیے۔ صرف یہ مسئلہ، یہ معاملہ ابھی قبر کے اندر ہی ایسا ہے، تو جب میں اور آپ حشر کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا، ہمارا ماجرا کیا ہوگا، اللہ رب العالمین ہم سے کیسے کیسے سوالات کرے گا، ہم کو کیا کچھ جواب دینا ہوگا، تھوڑا سوچ لیجیے۔ اسی لیے اپنی نیکیوں کی دامن کی حفاظت کر لیجیے، نیکیوں کی حفاظت کر لیجیے۔ میرے بھائیوں، اب کچھ اعمال، کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو بہکا کر، ہٹا کر لے کر چلا جائے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، جو بھی کام کرتے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہماری نیت صحیح ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کریں، ہم اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب اگر کوئی آدمی مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس آدمی کو مہاجر کہتے ہیں جو اپنی توحید کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اپنے گاؤں سے سب کچھ چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل و عیال کو، ساری چیزوں کی قربانی دے کر نکلتا ہے، دوسرے گاؤں کو چلا جاتا ہے، اس کو مہاجر کہتے ہیں۔ یا اب اگر کوئی آدمی تجارت کی غرض سے، خرید و فروخت کی غرض سے، یا کسی دوسرے غرض سے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر آتا ہے تو کیا وہ مہاجر ہے؟ نہیں۔ کسی سے شادی کرنے کی غرض سے اپنے گاؤں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے تو کیا وہ مہاجر ہے؟ کیا اس کی نیت صحیح ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اس کو اس کے اپنے گاؤں سے، اس کے اپنے گھر سے، اس کے اپنے اہل خانہ سے نکلنے کے اللہ رب العالمین اس کو ثواب دے گا؟ کہاں سے دے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی کام کرتے ہیں رب العالمین کی رضامندی کے لیے کریں، رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کریں۔ آج جو کچھ ہے ساری ریاکاری ہے، آدمی جو بھی کام کرتا ہے ملاوٹ ہی کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی اللہ کہتا ہے، اگر کوئی آدمی میری عبادت کے ساتھ کسی کو ملاتا ہے ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کو اور اس کے ملاوٹ والی عبادت کو چھوڑ دیتا ہوں، ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جو بھی کام کرتے ہیں ہم اپنے دلوں کو خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کر کے کریں۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس ریاکاری کو سب سے ٹیڑھا دیکھا ہے، سب سے زیادہ پریشان کرنے والا دیکھا ہے۔ جو بھی کام کرنے جاؤ آپ، جتنا بھی اچھا کام کرنے جاؤ، نیکی کا جو بھی کام، چاہے روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی کی مدد کرنا ہو، صدقہ و خیرات ہو، جو بھی ہو، اس کام کے اندر ریاکاری آ ہی جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی دروازے سے آ کر وہ ریاکاری کھٹکھٹاتی ہے، ضرور آتی ہے۔ انسان کو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری چیز اور اہم چیز جس کے ذریعے سے ہم اپنے نیک اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ۔ انسان دیکھنے میں ماشاءاللہ بڑا سیدھا سادہ ہے، بھولا بھالا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، صف اول کا نمازی ہے، لوگوں کے سامنے بہترین طریقے سے گفتگو کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو بہت پیاری گفتگو کرتا ہے، اپنی زبان سے اچھے کلمات کی ادائیگی نکالتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تہجد کی بھی پابندی کر لیتا ہے، لیکن جب الگ کمرے میں چلا جاتا ہے، کسی کمرے کے اندر
अकेला रहता है, अकेलापन महसूस करता है, तो फौरन शैतान आकर गुनाहों का दरवाज़ा खटखटाता है। फौरन इंसान उसके चुंगल में आ जाता है शैतान के, और गुनाहों का काम करने लगता है, गुनाहों का काम करने लगता है। अगर हम तन्हाई में हैं तो कुछ उठकर 2 रकात नमाज पढ़ लें। अगर हम तन्हाई में हैं, अकेले हैं, तो दुआ कर लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो कुछ मांगना है मांग लें। अगर हम तन्हाई में हैं तो आंसू बहाएं, अपने गुनाहों की नदामत अपने रब्बुल आलमीन के सामने करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को अकेले में करने वाले नेकी के काम बहुत ज्यादा पसंद हैं। अगर कोई बंदा अकेले में तन्हाई में बैठकर अपने आंखों से आंसू निकालता है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा ये अमल पसंद है। और इतना ही नहीं, साथ में खुशखबरी भी है। खुशखबरी क्या है? जो बंदा तन्हाई में अपने आंखों से आंसू निकालता है, अपने रब्बुल आलमीन के दरबार में बैठकर दुआएं करता है, तो ऐसे बंदे पर क्या है? जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम करार देता है। तो हम अपने नेकियों की हिफाजत तन्हाई में रहते हुए भी कर सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए, रब्बुल आलमीन के इबादत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए। और सबसे बड़ी चीज़, अकेले में जब हम रहते हैं तो अपनी आंखों से आंसू निकालना हरगिज़ ना भूलें। मेरे भाइयों, एक और चीज़ जिसके ज़रिए से हम अपने नेकियों की हिफाजत कर सकते हैं, अपने आमाल की हिफाजत कर सकते हैं, वो है अपनी ज़बान की हिफाजत। ये ज़बान का मसला बहुत संगीन मसला है, बहुत संगीन मसला है। ये ज़बान बग़ैर हड्डी वाली ज़बान है, बग़ैर हड्डी वाली ज़बान है। जब चलने लगी तो ऐसा चलती है कि सामने वाले को आप बहुत ज़्यादा परेशानी में ला सकते हैं। इसी ज़बान के ज़रिए से इंसान चाहे तो जन्नत में जा सकता है, चाहे तो जहन्नम में भी जा सकता है। ये ज़बान ऐसी चीज़ है, इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और जहन्नम में भी ले जाती है। देखिए जहन्नम में कैसे जाते हैं? इसी ज़बान के ज़रिए से चोली, इसी ज़बान के ज़रिए से किसी की ग़ीबत, इसी ज़बान के ज़रिए से झूठ, इसी ज़बान के ज़रिए से हम बहतान तलाशते हैं, इसी ज़बान के ज़रिए से हम अपने भाइयों के दिल को तोड़ देते हैं। ये ज़बान ज़बान का मसला बड़ा संगीन मसला है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यग़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहू अल जन्नह। जो मुझे इस बात की ज़मानत दे कि अपने दोनों जबड़ों के दरमियान ज़बान के हिफाजत की और अपने दोनों रानों के दरमियान शर्मगाह की अगर हिफाजत की ज़मानत दे, तो मैं ऐसे आदमी को जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं ऐसे आदमी को जन्नत की ज़मानत देता हूँ। इतना ही नहीं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम ताना देकर लोगों को सताते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, फरिश्ते उसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कहा रब्बुल आलमीन ने, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो कुछ भी आप अपनी ज़बान से निकालते हैं, फरिश्ते उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। मेरे भाइयों, जहाँ तक हो सके हम अपनी ज़बान की हिफाजत करने की कोशिश करें, अपनी ज़बान से अच्छे कलिमात की अदायगी की कोशिश करें, अपनी ज़बान से लोगों का दिल जीत लें, लोगों का दिल ना तोड़ें, लोगों का दिल को जीत लें। देखो ये ज़बान ऐसी है कि दोस्ती को दुश्मनी में बदल सकती है, मोहब्बत को अदावत में बदल सकती है, रिश्तेदारियों के दरमियान दरार डालने वाली अगर कोई चीज़ है तो ये ज़बान है। मेरे भाइयों, एक और चीज़ जिसके ज़रिए से हम अपने नेक आमाल की, अपने नेकियों की हिफाजत कर सकते हैं, वो ये है कि जुल्म बहुत बड़ा मसला है। कोई भी इंसान, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे लोग रमज़ान में हुकूक़ुल्लाह की बड़े अच्छे अंदाज के साथ हुकूक़ुल्लाह की अदायगी कर लिए। कैसे? रोज़े भी रख लिए, नमाज़ें पढ़ भी लिए, ज़कात दे भी दिए और तिलावत कुरान मजीद की पाबंदी भी कर लिए। लेकिन हुकूक़ुल इबाद का जब मसला आता है तो भाई भाई के दरमियान लड़ाई और झगड़े होते हैं।
بھائی اور بہن کے درمیان لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، ایک انسان کسی کو مارتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، کسی کو ڈراتا ہے دنیا کے اندر، کسی کو ڈرا دھمکا کر اس کی اپنی جائیداد اپنے پاس لے لیتا ہے، یہ ساری چیزیں ظلم میں داخل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان ظلم کر کے اس دنیا کے اندر سے چلا جائے گا، توبہ نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین کے دربار میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو مظلوم اپنا نیکیوں کا تقاضا کرے گا۔ آدمی ماشاءاللہ نمازی تھا، روزوں کا صوم و صلات کا پابند تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا تھا، حج بھی کر لیا، عمرہ بھی کر لیا، مدارس بنا دیا، مساجد بنا دیا، ایک طرف یہ سب ہیں، ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف ظلم ہے، اپنے بھائیوں کو ستا رہا ہے، اپنے بہنوں کو ستا رہا ہے، اپنی زبان سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے اور دھمکا رہا ہے۔ مظلوم جب تقاضا کرے گا تو اس کی ساری نیکیاں مظلوم کے حق میں آ جائیں گی۔ فائدہ کیا؟ فائدہ کیا؟ رمضان کا مہینہ بڑے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیے، پابندی کے ساتھ سب کچھ کر لیے، لیکن ظلم بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا بھی رہے ہیں، لوگوں کو دھمکا بھی رہے ہیں، لوگوں کو برائی کی طرف آمادہ بھی کر رہے ہیں۔ تو جب مظلوم تقاضا کرے گا، اے پروردگارہ اس نے مجھے دنیا کے اندر ستایا تھا، ڈرایا تھا، میرا اپنا مال ہڑپ کر لیا تھا، اللہ رب العالمین اس کے سارے نیکیوں کو، اس کے سارے گناہوں کو میٹ دے گا، اور اس کی نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا، ترازو ہوگا، وہ کمزور ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین مظلوم کو ساری نیکیاں عطا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کسی پر ظلم کر رہے ہیں، جور کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، تو اب بھی وقت ہے، باز آ جائیں، رب العالمین سے توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں۔ پتہ نہیں ہم کب تک، ہماری سانسیں دنیا کے اندر زندہ رہیں گی، پتہ نہیں میں اور آپ کب تک رہیں گے، میری اور آپ کی سانس اس دنیا کے اندر کب رہے گی، کب بند ہو جائے گی، اس کا پتہ نہیں ہے، اچانک چلے جائے گی۔ وہ آدمی ہم کو دنیا کے اندر معاف نہیں کرے گا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہم کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہا، ہم نے جو کچھ بھی نیکی کے کام کیے ہیں، محض اگر اس میں تیری رضا ہے تو ان تمام نیکیوں کے اعمال کو تو ہی قبول فرما۔ جو بھی بندہ تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی پریشانی، اپنا دکھ، اپنی دل کی دھڑکن لے کر اپنا دھگڑا تجھے سنا رہا ہے مولا، تو اس کی دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بھی بندہ تجھ سے جو کچھ بھی مانگ رہا ہے مولا، اس کی جو بھی نیک خواہشات، جائز تمنائیں ہیں، اگر جائز تمنا ہے تو ان تمام کی جائز تمناؤں کو تو ہی پورا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ ھو الغفور الرحیم۔